بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے مریم نواز کی آمد پر اعلانیہ لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ وہ لاہور جہاں جم غفیر ہوتا تھا، آج وہاں تمام نمائندوں کے کوشش کے باوجود جم غفیر نہیں بن سکا، بلکہ محترمہ کی تقریر کے دوران لوگوں کی روانگی واضح دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منظر کراچی اور سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں عوام نے پوری قوم کو دکھا دیا، وہی منظر لاہور کی عوام نے پوری قوم کو دوہرا کے دکھا دیا۔ نتیجہ بڑا واضح ہے کہ یہ نظام بد پاکستان کی عوام کو قبول نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست نے اس ملک کو کیا دیا؟ کیا معاشی خوشحالی دی یا بدحالی دی، یا قرضے دیے، یا اثاثوں کی فروخت دی؟ نواز شریف کے بعد زرداری صاحب نے کیا دیا؟ کوئی ایسی خوشحالی جو سندھ کے عوام کو ملی ہو وہ پیش کر دی جائے؟ کچھ بھی نہیں ملا، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم میرا بیٹا ہوگا۔ اب آپ بتائیے، جو اپنے گھروں میں ترقی اور خوشحالی نہیں لا سکے وہ ملک میں کیا خوشحالی لائیں گے؟ آٹے کا بحران آپ کے سامنے ہے، گھی قوت خرید سے باہر نکل چکا ہے، چینی سمگلروں کی زد میں ہے، گندم اور آٹا جنہوں نے سمگل کیا تھا اب وہی کہہ رہے ہیں واپس لایا جائے۔ ایک ہاتھ سے سمگلنگ کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے واپس منگواتے ہیں۔ خسارہ کس کو ہوتا ہے؟ پاکستانی قوم کو، پاکستان کے عوام کو۔ اور یہ عوام ابھی تک جو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ظلم کی چکی میں اسے پیسا جا رہا ہے، تو جمہوریت کے نام پر کتنی بار دھوکہ کھائیں گے؟ اس نام نہاد جمہوریت کے نام پر کتنا استحصال کرائیں گے؟ آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بینک سے 30,000 لے کے نکلا تو مجھے 2 لڑکوں نے روک لیا، اور روکنے کے بعد کیا کہا کہ پیسے دے دے جو بینک سے نکالیں۔ جب اس نوجوان کو 30,000 دیے تو اس نے 20 واپس لوٹا دیے، اور یہ کہا کہ میری والدہ کی دوائی 10,000 میں آتی ہے، لہذا 20 واپس لے لیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ سندھ میں آدمی مر گیا نا آٹا لیتے ہوئے، صبح سے شام تک لینے لگ رہی ہیں، اور وہ آٹا ہے جس کا کوئی معیار نہیں، لیکن آٹا بیچنے والے فلور مل مالکان دونوں ہاتھوں سے مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ کہیں حکومت ہے؟ کیا اسلام آباد میں حکومت ہے؟ کیا لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، بلوچستان میں، کوئٹہ میں کہیں کوئی حکومت ہے جو عوام کے ساتھ کھڑی ہو، جو عوام کے پرسان حال ہو؟ عوام کے ساتھ کوئی حکومت نہیں ہے۔ پولیٹیکل ایلیٹ اس موقع سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور کیا وہ احساس بار بار دلا رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی آپ ساتھ ہیں تو ہمیں حل بتائیے نا، آپ نے آج تک دیا کیا ہے؟ عمران خان بھی بانسری بجائے جا رہے ہیں، میں آ جاؤں گا تو یہ کر دوں گا۔ خان صاحب آپ آئے تھے، آپ صرف قانون کی حکمرانی کر دیتے، جس کے لیے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے نہیں کیا، چونکہ آپ کی صفوں میں قانون شکن موجود تھے، اور وہ قانون شکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ جب پانی اوپر سے گندا آئے گا تو نیچے صاف کیسے ہو جائے گا؟ جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ ہمارا لیڈر لٹیرا ہے، جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ میرا ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر پیسے لے کے ٹرانسفر کرتا ہے، پیسے لے کے نوکریاں دیتا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیے آپ پٹواری کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟
آپ تھانے دار کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کلرک کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں جب اس سے کئی گنا زیادہ کرپشن پاکستان کا ایم این اے ایم پی اے کر رہا ہے؟ کوئی ہے جو اس کا گریبان پکڑے؟ پاکستان کا ایک ادارہ بھی اس کا گریبان پکڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی عدالت یہ جرت نہیں کر رہی کہ کسی طاقتور کو سزا دے دے۔ اگر جرت کرتی جو 50 روپے کے اسٹامپ پر نواز شریف فرار نہ ہوتا۔ آج عدالتوں کا منہ کالا کر رہے ہیں یہ لوگ کہ نواز شریف کو ناحق سزا دی تھی، تو عدالتیں جواب دینا کہ ناحق تھی یا حق پہ تھی۔ قصور سیاستدان کرتے ہیں، قصور حکمران کرتے ہیں، سزا عوام بھگتتی ہے۔ آج گھر گھر میں روٹی کی محتاجی شروع ہو چکی ہے۔ آپ دیکھتے جائیے، اور وہ لوگ جو ابھی تک ان سے آس لگائے بیٹھے ہیں کہ پی ڈی ایم انقلاب لے آئے گی، عمران انقلاب لے آئے گا، کچھ دن کے بعد ان کی رائے بھی تبدیل ہو جائے گی۔ میجورٹی تو تبدیل ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے سندھ میں بھی نظام بد کو، اس جاری پارلیمانی نظام کو مسترد کیا ہے، اور انہوں نے مریم کا استقبال نہ کر کے بھی مسترد کر دیا ہے۔ اب مریم چاہے گھر گھر پھر لے، حاصل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ابا نے 35 سال میں اس قوم کو کچھ نہیں دیا۔ ان کے چچا اس وقت وزیر اعظم ہیں، وہ بھی کچھ دینے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ہاں، ایک کام ضرور کر رہے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ قوم قربانی دے۔ قوم نے تو ہمیشہ قربانی دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ لیڈر کب قربانی دیں گے؟ کوئی لیڈر ایسا ہے جو قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو؟ ان سب سے بہتر تو طارق عزیز نکلا، جس نے وصیت کر دی کہ میرے تمام اثاثے پاکستانی قوم کو منتقل کر دیے جائیں۔ آپ بتائیے، یہ اتنے بڑے بڑے مالدار، سرمایہ دار، اقتدار کے رسیا، جو اقتدار کی خاطر قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتے، بتائیے وہ قومی خزانے کو کیا دے رہے ہیں؟ جتنے ان کے اثاثے ہیں اس کا 50% پاکستانی قوم کو دینے کا اعلان کرتے ہیں نواز شریف صاحب۔ وہ ہیرو بن کے اترنا چاہتے ہیں نا، کہ ایک بہت بڑا ہیرو بنے اور اس کے روپ میں وہ آئے اور کہے کہ میں نجات دہندہ ہوں، تو بنے نجات دہندہ، اعلان کریں برطانیہ سے روانہ ہونے سے پہلے کہ میرے تمام اثاثے جتنے بھی ہیں اس کے آدھے پاکستانی قوم کو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے بطور وزیر اعظم، بطور وزیر اعلیٰ یہ اثاثے اکٹھے کیے تھے۔ دیکھتے ہیں پھر اس کی تقلیب میں شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں، زرداری صاحب کیا کرتے ہیں، بلاول کیا کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے پیسے قوم کے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کرتے ہیں۔ پوری کی پوری پی ڈی ایم کا امتحان ہے۔ اگر وہ اپنے اثاثے اس قوم کو آدھے آدھے دینا شروع کر دیں تو پھر تو ہم مانیں گے کہ واقعی یہ مخلص لوگ ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے پاکستانی قوم اب جاگ رہی ہے۔ جو رزلٹ سندھ کے بلدیات میں آیا، جو رزلٹ کل کے استقبال میں آیا لاہور میں، وہ رزلٹ آگے بھی آئے گا۔ اب تو بعض موویاں ایسی بھی آ رہی ہیں جہاں لوگ گریبان پکڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ لوگ ڈنڈا اٹھا لیں۔ پاکستانیوں، آپ پر غربت رب کی طرف سے نہیں ہے، یہ غربت پاکستان کی اشرافیہ نے آپ پر مسلط کی ہے۔ یہ نظام بد کی پیداوار ہے غربت۔ 37 سال لگائے آئی ایم ایف نے یہاں تک لانے میں پاکستان کے ساتھ، 37 سال۔ اور زرداری کے قصے بھی زبان زبد عام ہو چکے ہیں، ماہرین معیشت بتا رہے ہیں وہ بڑے فخر سے آئی ایم ایف کی غلامی کرنے پہ تیار تھے جب صدر پاکستان تھے۔ اب نواز شریف، شہباز شریف، عمران، سب میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کی غلامی بہترین راستہ ہے۔ تو پھر اس ڈار کی جادوگری کہاں چلی گئی؟ مریم کہہ رہی ہیں انتظار کریں۔ کیا انتظار کریں؟ کتنے لوگوں کو بھوک سے، غربت سے مرتے دیکھنا چاہتی ہو؟ ہمت کرو نا،
قوم کی بیٹی بننے کی دعوے دار ہو تو ہمت کرو، کہو کہ میں اپنے باپ کے تمام اثاثوں میں سے آدھے پاکستانی قوم کو لوٹا رہی ہوں، پھر پتہ لگے گا کہ آپ دختر پاکستان ہیں یا نہیں ہیں۔ دعویٰ بہت کرتے ہیں میں دختر پاکستان ہوں، کوئی کہتا ہے میں پاکستان کا بیٹا ہوں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں۔ فوج کو طعنہ و تشنیع کرنے میں تو سب یکساں ہیں، لیکن اپنے کردار کا جائزہ کوئی لینے کو تیار نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں بطور وزیر اعظم، بطور وزیر، بطور وزیر اعلیٰ، بطور وزراء، ہم کیا کرتے رہے ہیں آج تک۔ اگر ہماری فوج اور پاکستان کے ادارے ہمت کر لیں اور ان سب کا ریکارڈ ان کے سامنے رکھ دیں، پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دیں، تو سب کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے مرحلے میں کیسے آ رہا ہے۔ جو کام سری لنکا میں ہوا تھا وہ کام پاکستان میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ اگر کسی کو خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، تو وہ دور کر لے۔ 34 سال کے بعد آج پاکستان اس مقام پہ آ چکا ہے جہاں IMF لانا چاہتی تھی۔ اب کہا کیا جائے گا آپ سے؟ اب آپ سے کہا جائے گا روٹی چاہیے، روٹی لے لو، ایٹم بم دے دو، ایٹمی صلاحیت ہمیں دے دو، آپ روٹی لے لو۔ پاکستان کے حکمرانوں نے، چاہے وہ فوجی تھے چاہے وہ سیاسی تھے، پاکستان کو اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج معیشت آپ کی خود بخود بیٹھتی چلی جا رہی ہے۔ ڈالر انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ ایک ماہرین معیشت نے تو یہ بھی کہا ہے کہ IMF والے بارگین کرتے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے تھے کہ جب میں پرویز مشرف کی ٹیم کا حصہ تھا تو IMF والوں نے کہا ڈالر کا ریٹ مقرر کرنا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کر لیں، اور پھر بارگیننگ کے نتیجے میں ریٹ ڈیل ہوا۔ تو ڈار صاحب تو بارگیننگ کے ماہر ہیں، ملک کے اندر بھی بارگیننگ کر لیتے ہیں، باہر بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس بارگیننگ کا فائدہ پاکستانی قوم کو کیا ہوا؟ پاکستانی عوام کو کیا ہوا؟ مزید غربت، مزید بے روزگاری اور پاکستان کی انڈسٹری کا بند ہونا۔ اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب لائٹ ہماری 24 گھنٹے کے لیے بند ہوئی تو اس کے پس پردہ کیا محرکات تھے؟ وہ پیغام تھا کہ اب آپ کو مزید جھٹکے لگیں گے۔ پاکستانیوں، آپ کے نے مزید کتنے جھٹکے کھانے؟ آپ کو اب اپنی طاقت کی بنیاد پر کھڑا ہونا ہے، اور آپ کی سروائیول، آپ کی اپنی جد و جہد پاکستان کو بحران سے نکالے گی، آپ کو بحرانوں سے نکالے گی۔ ہم نے دائرہ بات چیت کا کھولا ہوا ہے ملک بھر میں۔ عوامی عدالت آپ کی ترجمان ہے، عوامی عدالت آپ کو طاقت دینا چاہتی ہے۔ عوامی عدالت کسی فرد کے لیے نہیں ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہے، یہ 20 کروڑ عام لوگوں کے لیے ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 20 کروڑ عام لوگ متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں اور اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ قومیں وہی ترقی کر کے بلندیوں پر پہنچی ہیں جنہوں نے اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھا ہے۔ چائنا کی قوم ایسی تھی جس کے بارے میں کبھی یہ گمان نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ خوشحال ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے تھے مفلوج قوم ہے، نشے کی عادی ہے، لیکن انہیں ایک مخلص لیڈر مل گیا۔ پھر اس لیڈر نے کیا کیا؟ اس لیڈر نے اس قوم کو دلدل سے نکالا، اور آج وہ قوم کہاں کھڑی ہے؟ وہ دنیا کی سپر پاور قوموں کی صف میں کھڑی ہو گئی۔ تو پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا کھڑا؟ پاکستان ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کھڑا اسی صورت میں ہوگا جب آپ کی لیڈرشپ باکردار، دیانتدار ہوگی، جب آپ کی لیڈرشپ اہل ہوگی۔ مثالیں تو سارے دیتے ہیں خلفائے راشدین کی، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ کوئی اپنے آپ کو جواب دہ نہیں بناتا، کوئی نہیں کہتا کہ آپ مجھ پر الزام لگانے کے بجائے مجھے ٹرائل کر لیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ صرف الزام جواب الزامات کی ایک جنگ ہے۔ اقتدار کی اس جنگ میں قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے،
اور قوم مسلسل ہارتی چلی جا رہی ہے. لیکن جو لاہور کا میسج آیا ہے، جو سندھ سے میسج آیا ہے، اس سے ہمیں امید ہو چلی ہے کہ اب پاکستانی قوم اس خود ساختہ جمہوریت سے نجات پالے گی اور اس راستے پر آ جائے گی جس راستے پر ترقی ان کی منتظر ہے. ایک ایسا شعر جس میں ایک لفظ کی ترمیم کی ہے، وہ جن صاحب کا بھی ہے، اس ترمیم کے ساتھ میں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. اذیت مصیبت علائیں بلائیں. پاکستانیوں، آپ سب کی نظر ہے. اذیت مصیبت علائیں بلائیں، جمہوریت کے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. بس کریں، اس جمہوریت سے توبہ طائب ہو جائیں. یہ جمہوریت سرمایہ داروں کی جمہوریت ہے، یہ جمہوریت وڈیروں کی جمہوریت ہے، یہ جمہوریت 400 خاندانوں کی جمہوریت ہے. اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا تعلق اس نظام سے ہوگا جس میں آپ کے ووٹ سے آپ صدر پاکستان کو منتخب کریں گے، جس میں آپ کے ووٹ سے صوبوں کے گورنر بنیں گے اور پاکستان میں چھوٹے صوبے بنیں گے. جب چھوٹے صوبے بنیں گے، اختیارات کی وسائل کی تقسیم ہوگی، پھر لوٹنے والے بچ نہیں سکیں گے. انہیں احتساب کی چکی سے گزرنا ہوگا. اس لیے ان ڈراموں سے آپ دور رہیں جو لاہور میں ہو رہے ہیں، جو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، جو پاکستان میں کہیں بھی ہو رہے ہیں. لٹیرے ایک نئے روپ کے ساتھ، ایک نئی میک اپ کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن آپ نے اب دھوکہ نہیں کھانا. آپ نے اس نظام کو مسترد کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچیں گے، آپ کی آواز بنیں گے اور آپ کی آواز انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلے گی. آؤ ہم مل کے یک جان ہو جائیں اور پاکستان میں استحصالی قوتوں کا خاتمہ کر دیں. اس خاتمے سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف چلا جائے گا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ غلاموں کی دوڑ ہے جو اس وقت لگی ہوئی ہے. عمران خان 6 فٹ کا غلام ہے، زرداری 5 فٹ کا غلام ہے، نواز شریف 4 فٹ کا غلام ہے، شہباز شریف 4 فٹ کا غلام ہے، مولانا فضل الرحمان 4 فٹ کے غلام ہیں. یہ سب غلام ہیں، کیونکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس نظام بد سے چھٹکارا ہم پائیں گے. عمران نے نعرہ دیا تھا لیکن کوشش نہیں کی، کیونکہ عمران حقیقت میں اس کے حق میں نہیں تھا کہ پاکستان میں نظام بد کا خاتمہ ہو. لیکن نظام بد کا خاتمہ آپ نے اور ہم نے مل کے کرنا ہے. اس خاتمے سے جو ملک نکھر کے سامنے آئے گا وہ حقیقی پاکستان ہوگا، اور وہی پاکستان فیصلہ کن جنگ لڑے گا. آپ سب کو معلوم ہے کہ عالمی حالات کہاں ہیں. اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیسری عالمگیر جنگ میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. آپ سب کا شکریہ.